باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تر تعریفیں اور تمام تر حمد و ثنا زیبا ہے رب کائنات کے لیے، جو بہترین خالق، بہترین مالک، علی کل شیء قدیر ہے۔ ایسا خلق کرنے والا کہ اس جیسا کوئی خالق نہیں، ایسا پالنے والا کہ اس جیسا کوئی پالنے والا نہیں، ایسا عطا کرنے والا کہ اس جیسی عطا کسی کی نہیں، ایسا بہترین رب کہ جو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، اور بے شک وہی زندگی اور موت کا خالق اور مالک ہے۔ اور بعد حمد و ثنا پروردگار عالم، ہمارا بہترین درود و ثنا محمد اور آل محمد پر ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کہ جن کے صدقے سے پروردگار عالم نے ہمیں خلق کیا اور اس حسین سی کائنات کو سجا ڈالا، اور یہ کہہ کر بتلا بھی دیا کہ اے میرے لوگوں، اس پوری کائنات میں جتنی بھی تخلیقات ہیں وہ سب صدقہ محمد اور آل محمد کا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان فریہ عدنان، اپنے پروگرام پیغام رمضان میں الکاظمین ٹی وی پر آپ کی خدمت میں موجود ہوں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ماہ دعا ہے، ماہ التجا ہے، ماہ رب ہے، ماہ توبہ ہے۔ یہ وہ حسین مہینہ ہے کہ جسے خدا کہہ رہا ہے یہ میرا مہینہ ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ جو ہم ایک بار کہیں پروردگار ہمیں یہ عطا کر، وہ ہمیں عطا کر دیتا ہے، لیکن جس مہینے کو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرا مہینہ ہے، تو اس مہینے کی شان کتنی نرالی ہے، کتنا بابرکت ہے وہ مہینہ۔ آئیے ہم آج کے پروگرام کا باقاعدہ طور پر آغاز کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں، مہمان نہیں، وہ بذات خود میزبان ہیں اور کسی تعارف کی محتاج نہیں، ڈاکٹر شبیہ زہرا نقوی صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جزاک اللہ۔ آپ کا بہت شکریہ، ممنون کہ میزبان کے ساتھ ساتھ مہمان بننے کا بھی موقع دیا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ میں آپ کا کیا ہی شکریہ ادا کروں، آپ کی تو بہت سی خدمات موجود ہیں، اور چونکہ آپ ماشاءاللہ دیکھا جائے تو ڈاکٹر ہیں، پھر جو مولا کی خاص عطا ہے آپ پر وہ یہ کہ مولا نے اپنا منبر آپ کو دیا، شک آپ وہاں بیٹھ کے ذکر مولا کرتی ہیں۔ پھر تیسری جو مولا کی نعمت ہمارے پاس ہے وہ ایک دوستی ہے، بے شک، ایک وفا ہے۔ تو آئیے ذکر سرکار وفا کر کے ہم سوالات کا آغاز کریں گے کہ عباس سے با وفا تیری مدحت میں کیا لکھوں، کیا کہنے جی ہیں۔ عباس سے با وفا تیری مدحت میں کیا لکھوں، مثل علی آئے ہائے یا بازو شیر خدا لکھوں، کہ قائم تجھی سے سلسلے ہے مہر و وفا کے، بے شک، قائم تجھی سے سلسلے ہے مہر و وفا کے، حق تو یہی ہے تجھ کو وفا کا خدا لکھوں، بے شک، حق تو یہی ہے تجھ کو وفا کا خدا لکھوں۔ اور اس دعا کے ساتھ میں اپنا پہلا سوال آپ کی خدمت میں پیش کروں گی کہ میری دعا ہے سرکار ابوالفضل مولا آپ سے آخری سانس تک اپنی ڈیوٹیز لیتے رہیں، آپ ذکر سید الشہداء میں، ذکر علمدار میں، ذکر شہزادی کونین میں مصروف عبادت رہیں۔ اور ایک دعا اور کہ مولا وہ وقت نصیب لائے کہ وقت کے امام ظہور کریں اور آپ ان کے سامنے ان کے جد کا تذکرہ الہیہ، یہ میری دعا ہے آپ کے لیے۔ اور میرا پہلا سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ یہ جو حسینی سفر ہے آپ کا، اس کا آغاز کیسے ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور شکریہ کے ساتھ بات کا آغاز کروں گی تو مصرے دعا آپ نے مجھے دی، اب دعا آپ کو دیتی ہوں اور اپنے لیے بھی دعا کروں گی، آپ کی نسلوں کے لیے بھی دعا ہے، میری نسلوں کے لیے بھی دعا کہ من کی جاگیر پر ایقان کا پہرا کر دے، من کی جاگیر پر ایقان کا پہرا کر دے، بحر عرفان ولا اور بھی گہرا کر دے، آپ کے لیے بھی میرے لیے بھی تمام پڑھنے والوں کے لیے، من کی جاگیر پر ایقان کا پہرا کر دے، بحر عرفان ولا اور بھی گہرا کر دے۔ آپ بھی مولا کا ذکر کرنے والی، میں بھی مولا کا ذکر کرنے والی، خدا ہمارے نسلوں میں ذکر کو منتخب فرمائے اور ہم سب متمسک رہیں کہ تو نے دی ہے نا علی بولنے والی یہ زباں، تو نے دی ہے نا علی بولنے والی یہ زباں، جو علی سن نہیں سکتا اسے بہرا کر دے۔ تو بس یہی دعا ہے آپ کے لیے بھی، میرے لیے بھی، تمام پڑھنے والوں کے لیے۔ اور آپ نے بہت سوال ایسا کیا کہ کیسے یہ سفر کا آغاز ہوا، تو فریہ ہم سب تو وہ لوگ ہیں جن کی ماؤں نے ہمیں شاید جب دنیا میں مائیں لائی ہیں ہمیں، تو ان ماؤں نے ہمیں اپنا نام بعد میں بتایا ہے
شہزادی کے بچوں کا نام پہلے بتایا. بتایا. صحیح. ہم نے اپنے ماؤں کو پکارنا بعد میں شروع کیا, یا علی مدد کہنا پہلے شروع کیا. تو یہ سفر کا آغاز تو گودوں سے ہو گیا تھا, اور سلام ہے ہماری ماؤں پہ جنہوں نے ہماری ایسی تربیت کی. تو سب سے پہلے تو دعا جب تک ماں کی نہ ہو, باپ کی نہ ہو, بے شک ہم جیسے آگے بڑھ نہیں سکتے. تو والدین کی دعا تھی, اور نوحے مرثیے پڑھتے رہے ہم بچپنے سے. مجھے اب بھی یاد ہے کہ جب بولنا سیکھا اور جملے بنانے شروع کیے تو والدہ خود ذاکرہ تھیں, اور ماشاء اللہ ہر جگہ ذکر مولا کرتی تھیں. تو اپنے مجلس کے آغاز سے قبل مجھے بٹھا دیا کرتی تھیں. ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں رباعیاں پڑھ کر اس سفر کا میں آغاز کر کے جب آگے بڑھی تو پتہ چلا ابھی تو شاید الف بے سیکھی ہے, اور زندگی میں بہت آگے جانا ہے. والدہ کی کوشش کیا تھی کہ کیونکہ قول امام ہے, دنیا کی تعلیم بھی حاصل کرنی ہے, دین کی تعلیم بھی حاصل کرنی ہے. تو دین و دنیا ساتھ لے کے چلنے کی کوشش کرتے کرتے باقاعدہ طور پہ جب میں نے خطابت کا سفر شروع کیا, 2011 کی بات ہے, غالباً 2010 کی بات ہے, جب MBBS بھی چل رہا تھا اور یہ نوکری بھی شروع ہوئی. مگر میں بہت ہی آج پہلی مرتبہ شاید مجھے یہ موقع مل رہا ہے کہ میں اس کو بتا سکوں. ایکچولی جو میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں, اب دنیا کی تمام نوکریاں چھوڑ کے سب سے بڑے گھر کی نوکری کرنی ہے نا, وہ سفر شروع ہوا جب گود میں اولاد آئی. میں نے کہا اب آ گئی ہے اولاد. ہسبینڈ نے اس قدر ساتھ دیا ماشاء اللہ سے, مولا ان کو نظر بد سے محفوظ رکھے, اور اسی طرح ہم لوگ نوکری کرتے رہے. ہسبینڈ نے کہا کہ اب اس بچے کی تربیت ایک ذاکرہ کرے گی تو وہ الگ بات ہوگی. تو پھر جب آغاز ہوا فریاد, تو وہ الگ انداز کا آغاز تھا کہ نوکری تو مولا کی ہوتی تھی. اور مجھے آج بھی یاد ہے میرے سینئرز کا ایک کہنا, بہت بڑے میرے مینٹور ہیں, وہ پیڈیاٹریشین ہیں بہت مشہور کراچی کے. وہ جب ان کے پاس اپنا بیمار بچہ جب بھی لے کے گئی, موقع آیا کہ اس کے بچے بیمار نہیں ہوتے, وہ موقع جب محرموں میں آتا تھا تو میں پریشان ہو کے جاتی تھی, سر بچہ بیمار. کہتے تھے تم بیوی کے بچوں کی ذاکرہ ہو, تم ان کے بچوں کا ذکر کرو, تمہارا بچہ بیوی دیکھیں گی. وہ جو میرے بڑے نے ایک مجھے سکھایا, پروردگار ان کو بھی بہت ترقی دے, صحت سلامتی عطا فرمائے. وہ جو سیکھ ملی نا اپنے بڑوں سے, بڑے بہت اچھے ملے. پیرنٹس کے بعد ہسبینڈ نے بے انتہا سپورٹ کیا. اس کے بعد کچھ مینٹورز ایسے ملے جنہوں نے کہا آگے بڑھو, ڈاکٹری بھی چلاؤ اور یہ بھی چلاؤ. اور پھر سفر ایسا بڑھا, لوگوں نے, کیونکہ ذکر ایسا تھا میرے مولا کا, اور اس مولا کا ذکر تھا جس کا ذکر زمین اور آسمان پہ ہر وقت جاری و ساری رہتا ہے. تمام حیاتات جس کا ذکر کر کے رزق پا رہے ہیں, اس مولا کا ذکر تھا جو فضائل کا ایسا سمندر تھا جس میں جب ایک مرتبہ غوطہ لگایا تو پھر باہر آنے کا دل ہی نہیں. اب زندگی کی بس جو تمنا ہے وہ یہی ہے کہ پروردگار آخری سانس تک ذکر علی ابن ابی طالب, ذکر علی و اولاد علی سے جوڑے رکھے. یہ سفر بہت ابھی تو مختصر ہے, ابھی بہت آگے جانا ہے انشاءاللہ. اور بس دعا یہی ہے کہ ہم ہمیشہ علم سمجھ کر حاصل کرتے ہیں, اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں. الہی امین. آپ نے ایک بات کہی تو اس سے مجھے ایک شعر یاد آیا کہ ہم نے تو بچپنے سے سنا, کیا کہنے ماں کے شیر میں ہی گود میں ہی سنا علی مدد. بے شک یہ ہماری ماؤں کا, میری لحد میں یہ خواہش ہے ہماری, انشاءاللہ آرزو اور یقین کے ساتھ, یقین ہے ہمارا عقیدہ. محسن میری لحد میں وہ منظر عجیب تھا جب میں نے خود علی سے کہا یا علی مدد. بے شک سلامت رہے, خود علی سے کہا انشاءاللہ وہ رات بھی نصیب ہوگی, وہ دن بھی نصیب ہوگا انشاءاللہ. اور ہم علی والے تو زندگی گزارتے ہی اس رات کے لیے, بے شک اس لمحے کے لیے ہیں جب اپنی جسم کی آنکھوں سے دیکھ سکے. روح کی آنکھوں سے تو مولا کو کئی بار دیکھا, مگر دیکھنا چاہتے ہیں جب وہ کہیں ہاں میرا چاہنے والا, ہاں میرا چاہنے والا ہے. بالکل. اور کتنا عجیب وہ منظر ہوگا, حسین بھی ہوگا, بے شک الفاظ نہیں ہے اس منظر کے لیے کہ ہم ذرا سی ٹھوکر لگنے پر یا علی مدد کہتے ہیں. اور وہ کتنی کٹھن رات ہوگی, اس رات جب ہم مشکل میں گرفتار ہو کے اور وہ اپنے مولا کو پکاریں گے اور نگاہوں کے سامنے ہمارے مولا موجود ہوں گے. یہاں پر فریاد مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے اپنے ایک استاد کی, کہ وہ کہتے ہیں, وہ کوٹ کرتے ہیں, میں نے اپنے کسی دوست سے پوچھا, دوست نے مجھ سے پوچھا, ذاکر علی بیت علامہ صاحب, ان سے کہتے ہیں کہ وہ میرے دوست نے کہا ہم یا علی مولا کو جب ٹھوکر لگتی ہے کسی آواز دیتے ہیں, ہر علی والا کہے گا یا علی مدد کہتے ہیں. بچپنے سے یہ سیکھا ہے. اور اس میں نہیں سمجھوں گی شیعہ مائیں ایمفیسائز کر کے سکھاتی ہیں, بس وہ ایک ہوتا مائیں کہتی جاتی ہیں, بچہ جب گٹھنیوں چلنا سیکھتا ہے یا علی, بچہ کہتا ہے اب یا علی. تو پوچھنے والا پوچھ رہا ہے, استاد سے کہتا ہے کہ وہ ہم کسے پکارتے ہیں ٹھوکر لگنے پہ؟ علامہ صاحب کہتے ہیں جی ہم یا علی مدد کو پکارتے ہیں. پوچھنے والے نے کہا مولا کہاں سے آتے ہیں؟ کہہ رہے ہیں مولا نجف سے آتے ہیں. کہہ رہے ہیں ایک بات
اب وہ دوست کہہ رہے تھے کہ کبھی کبھی کچھ ایسے لوگ بھی آپ کو ایسا سکھا جاتے ہیں کہ آپ سوچتے رہ جاتے ہیں ہم اتنا علم حاصل کر کے بھی کہاں ہی ہیں، ہم ذرہ ہی ہیں. تو دوست کہتا ہے کہ استاد کہتے ہیں کہ اب ہم نے کہہ دیا نجف سے آتے ہیں کہ آپ ایک بات بتائیے، ابھی میں گروں گا، ٹھوکر لگے گی تو آپ مجھے فوراً پکڑیں گے کہ نہیں؟ کہ ہم تمہیں فوراً پکڑیں گے، تمہارے دوست ہیں. ابھی آپ نے کہا دوستی تو سب سے انمول خزانہ اور تحفہ ہے، تو آپ فوراً پکڑیں گے، آپ میرے دوست ہیں. انہوں نے کہا جی میں آپ کو فوراً پکڑوں گا. کہیں تو پھر نجف سے تھوڑی آتے، وہ تو دل کی دھڑکنوں میں ہے جبھی تو فوراً مدد کر دیتے ہیں. عقیدوں کی پختگی کی ضرورت ہے. بے شک. اچھا، اور اسی کے ساتھ کیونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں، تو جانے سے پہلے آپ چونکہ مہمان نہیں ہیں، آپ میزبان ہیں، میں بالکل تو کیا پیغام دینا چاہیں گے الکاظمین کے ناظرین کو؟ سب سے پہلا میسج جو اس پروگرام کا وہ تو یہی ہے کہ آپ جہاں بھی، میں سمجھتی ہوں چاند پر بھی پہنچ جائیں، مارس تک دنیا جاری، وہاں بھی پہنچ جائیں، اپنا اخلاق اتنا بلند رکھیں، ایسا ہی بالکل اپنا انداز ایسا رکھیں کہ آپ کو دیکھتے ہی کوئی پہچان لے یہ محمد والے محمد کا چاہنے والا ہے. اور الکاظمین کی ٹیم جس طرح محنت کر رہی ہے اور جس طرح سے اتنی جلدی انہوں نے کوزے میں سمندر کو بند کرنے کی کوشش کی ہے، پروردگار آپ سب کی توفیقات میں بے پناہ اضافہ فرمائے. تمام کے تمام جو لوگ دن رات اس کی نوک پلک سنوار رہے ہیں، پروردگار آپ سب کو صحت سلامتی تندرستی اور فراوانی رزق عطا فرمائے. بےحد اچھی کاوش ہے. عبادت تو دیکھیے بہت ساری عبادتیں ہیں، مگر اس عبادت کا ایک الگ انداز ہے کہ آپ سب کو لائق تحسین سمجھ کر ان کو عزت و اکرام سے نواز رہے ہیں. یہ بھی پروردگار عالم صرف اور صرف اعلیٰ ظرف لوگوں کو عطا کرتا ہے. بے شک ایسا ہی بالکل. جزاک اللہ. جانے سے پہلے پھر ایک بار الکاظمین ٹی وی کی پوری ٹیم کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنی قیمتی مصروفیات میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا. خدا آپ کو اس کا اجر عطا کریں گے. جناب زہرا آپ کو اس کا خاص اجر عطا کریں گے. اور اسی کے ساتھ ناظرین اب اپنی میزبان فریا عدنان کو اجازت دیجیے. ملیں گے نئے پروگرام میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ.